بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے رہنمائی اور مشاورت میں فرق کو ڈسکس کرنا ہے۔ بات کرتے ہیں تھوڑی سی اپنے پریویس لیکچر کی۔ پریویس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ مشاورت ہوتی کیا ہے، اس میں کون کون سی جو ہیں وہ تبدیلیاں لاتی ہے، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ کرداری تبدیلیاں تھیں، عقائد اور اقدار میں تبدیلیاں تھیں، ہجانی اظہار میں تبدیلیاں تھیں، مشاورت دراصل ہے کیا، اس میں ہم نے کافی سارے پوائنٹس پڑھے تھے۔ پھر برٹش ایسوسیشن آف کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی نے کیا کہا، ہم نے یہ بھی ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ اور اس کا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک تعلق ہے جس میں ایک فرد دوسرے فرد کی رازداری سے مدد کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مسائل ختم نہ بھی ہوں تو وہ جو مشیر ہوتا ہے وہ موکل کو اس قابل بنا دیتا ہے، اتنا سلیقہ مند بنا دیتا ہے کہ وہ مسائل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے اور ایڈجسٹ ہو جاتا ہے مسائل میں کہ کس طرح اس نے بیہیو کرنا ہے، کس طرح ان مسائل کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، ایک اہم ٹاپک ہے لانگ کوسچن کے حوالے سے، رہنمائی اور مشاورت میں فرق کیا ہے، ڈفرینس بٹوین گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں اصطلاحات ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، تاہم ان میں درج الفرق دیکھا جاتا ہے۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے رہنمائی ایک مکمل پروگرام کا نام ہے۔ رہنمائی کے ضمن میں وہ تمام سرگرمیاں اور خدمات شامل ہیں جو ایک تعلیمی ادارے کا مقصد ہوتی ہیں، یعنی فرد کی اس طرح مدد کرنا کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے مطمئن ہو کر بھرپور زندگی گزار سکے۔ مشاورت رہنمائی کے وسیع پروگرام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشاورت جو ہے یہ رہنمائی کے وسیع پروگرام کا حصہ ہے۔ نمبر 2، فرد کی تعلیم اور ملازمت سے متعلقہ مختلف مسائل کو حل کرنا رہنمائی کا شعبہ ہے، جبکہ فرد کے ذاتی، جذباتی اور سماجی مسائل کو مشاورت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو رہنمائی ہے نا وہ تعلیم اور ملازمت سے ہے، لیکن جب بات آتی ہے ذاتی مسائل کی، جذباتی مسائل کی، سماجی مسائل کی، تو ان کو حل کیا جاتا ہے مشاورت سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رہنمائی میں فرد کی اس طرح مدد کی جاتی ہے کہ وہ میسر وسائل یا اسباب میں بہترین کا انتخاب کر سکے، جبکہ مشاورت سے فرد کے کردار اور سوچ میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ تعلیمی رہنمائی میں طالب علم کی اس طرح مدد کی جاتی ہے کہ اسے مضامین، نصاب اور سکول کالج کا انتخاب کرنے میں سہولت ہو۔ اسی طرح پیشہ ورانہ رہنمائی میں پیشے اور کاروبار سے متعلقہ چناؤ کرنے میں مدد کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا جو پیشہ ہے، کون سی جو جاب ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ مشاورت سے فرد کی ذات اور سوچ میں تبدیلی لا کر اس کے کردار، عقائد، اقدار اور ہجانی اظہار میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ 5واں پوائنٹ دیکھیے گا کہ مشیر انفرادی طور پر براہ راست موکل کی مدد کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت حد تک نفسیاتی طریقہ علاج جیسا ہوتا ہے، تاہم اس میں موکل ذہنی مریض نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مشاورت کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں ذہنی مریض نہیں ہوتا بندہ، اس کی نفسیاتی طریقہ علاج جیسا ہوتا ہے لیکن ذہنی مریض نہیں ہوتا، جبکہ رہنمائی کا عمل باقاعدہ ایک تنظیم کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب آگے والے جتنے پوائنٹس آ رہے ہیں یہ رہنمائی کے لیے۔ رہنمائی میں فرد کے لیے فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ فیصلہ سازی میں اس کی معاونت کی جاتی ہے، جبکہ مشاورت میں فرد کی الجھن اور مسئلے کو حل کرنے میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ رہنمائی میں مشاورت شامل ہے مگر مشاورت میں رہنمائی شامل نہیں ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو کہ رہنمائی میں مشاورت شامل ہے مگر مشاورت میں رہنمائی شامل نہیں۔ گویا رہنمائی ایک وسیع طریقہ کار ہے جبکہ مشاورت رہنمائی کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح ہر جج کے اندر ایک اچھا وکیل موجود ہوتا ہے مگر ہر وکیل میں اچھا جج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ رہنمائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب فرد کے لیے درست فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، تاہم اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ فیصلہ درست کرے یا غلط۔ مثلا مختلف ملازمتوں میں سے کسی ایک کا چناؤ، مختلف تعلیمی اداروں میں سے کسی ایک میں داخلے کا فیصلہ وغیرہ۔ مشاورت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب فرد کی زندگی معطل ہو جائے اور اس میں اچھا یا برا کوئی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ اس صورت میں مشاورت کے ذریعے فرد کی معاونت کی جاتی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بیدار کی جاتی ہے۔ رہنمائی، مشاورت اور نفسیاتی طریقہ علاج میں فرق۔ آگے ایک اور ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، اس کا پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ رہنمائی اور مشاورت میں موکل نارمل ذہنی صحت کے مالک ہوتے ہیں، البتہ ان کی ذہانت کا درجہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ نفسیاتی طریقہ علاج میں ان افراد کے لیے کارگر ہوتا ہے جو مختلف ذہنی عوارض یعنی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔
دوسرا پوائنٹ دیکھیے گا کہ مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت ان افراد کو پڑتی ہے جو زندگی کے دیگر معاملات تو خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہوں مگر کسی خاص مسئلے پر الجھاؤ کا شکار ہو جائیں۔ مثلا کن مضامین کا انتخاب کیا جائے، ملازمت کہاں کی جائے، گھریلو مسائل سے کیسے نپٹا جائے، ازدواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، دفتر کا ماحول کیسے پرسکون رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ نفسیاتی طریقہ علاج کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب فرد کی الجھن یا مسائل اتنے گمبھیر ہو جائیں کہ اس کی ادراکی صلاحیت متاثر ہونے لگے، وہ اپنی مشکلات پر قابو پانے کے قابل نہ رہے اور اس کے اثرات اس کی باقی زندگی پر بھی پڑنے لگیں۔ مثلا تشویش میں مبتلا افراد یا خبط آمیز اجباری رد عمل میں جکڑے فرد کو نفسیاتی طریقہ علاج سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ شارٹ کویسچن کے حوالے سے اس کی وضاحت دیکھیں کہ کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ رہنمائی اور مشاورت میں فرد کو موکل جبکہ نفسیاتی طریقہ علاج میں مریض کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ رہنمائی اور مشاورت میں فرد کو موکل جبکہ نفسیاتی طریقہ علاج میں مریض کہا جاتا ہے۔ یہ تصور باطل ہے اور کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ انسانیت پسندانہ مکتبہ فکر کے حامی اور مرکز موکل علاج یعنی کلائنٹ سینٹر تھراپی کے بانی کارل راجرز نے موکل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مرکز موکل علاج ایک نامور نفسیاتی طریقہ علاج ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مریض نہیں کہہ سکتے، آپ کیا کہیں گے؟ کلائنٹ کہیں گے، یعنی کہ اسے موکل کہیں گے جو ذہنی امراض کا مظاہرہ کر رہا ہے یا ان کا شکار ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت جو تھا یہ فرق تھا رہنمائی اور مشاورت کا۔ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم رہنمائی کے خواص دیکھیں گے، مشاورت کی خصوصیات، رہنمائی مشاورت اصول، یہ سارے ٹاپک ہیں جو ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھنی ہیں اس چیپٹر میں ہم نے مشاورت اور رہنمائی کے حوالے سے ہی پڑھنی ہے۔ تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو چیپٹر آخری دو ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو بچہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے اس سبجیکٹ کو، اس کے لیے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز چل رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ان لیکچرز کو سکپ نہ کریں اور اپنے جو پیپرز ہیں وہ بھی کریں۔ پیپرز کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم بچے ہی پیپر اٹیمپٹ کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ تو بہت دفعہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، تو آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ لوگ لیکچرز بھی سارے بچے سنتے ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، آپ لوگ لیکچرز بھی سنا کریں، آپ لوگ اپنے ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کر کے ریٹن فارم میں کالج میں سبمٹ کروایا کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کب تک یہ اسکول کالجز وغیرہ یہ اوپن ہوں گے، دوبارہ ری اوپن کب ہوتے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اور اس سال آپ کے ایگزام تو لازمی ہونے ہیں، ایگزام ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ کا پورا جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے وہ سیکنڈ ایئر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو لائٹ نہ لیں، سیریس ہو جائیں، اپنے جو کام آپ کو ملتا ہے، جو اسائنمنٹ ملتی ہے، جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ سارے بھرپور طریقے سے کریں، اور جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو سنا کریں، ساتھ ساتھ کلیئر کریں۔ ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ لیزینس کا مظاہرہ کریں گے تو یقین کریں آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بعد میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا بعد میں کہ ہم آپ کو جو ان 1-1.5 ماہ میں ہم نے پڑھا آن لائن لیکچرز میں وہ ہم آپ کو ویسے ہی کالج میں دوبارہ پڑھائیں، ایسا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پھر ٹیسٹ سیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا، ریویژن کا ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ جو آن لائن لیکچرز ختم ہونے پر جو تھوڑا بہت کورس بچ جائے گا ہمیں وہ ختم کرنا ہوگا، اور ہم اگر کالجز اوپن ہوتے ہیں تو ہم وہ پہلے ختم کریں گے، ریویژن کا ٹائم پھر بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ محنت کریں، سیریس ہو جائیں۔ سیکنڈ ایئر کے جو ہیں بوائز کچھ بچے ہی ہیں جو پیپر بھیج رہے ہیں، ادھر جو گرلز ہیں وہ بھی کچھ ہی بھیج رہے ہیں پیپر۔ آپ کائنڈلی اپنے پیپر سارے بچے آپ اٹیمپٹ کیا کریں، سولو کر کے آپ کالج پہنچا دیا کریں، تاکہ آپ کا بھی انالیسس ہوتا رہے کہ ان دنوں آپ کیا سیکھ رہے ہیں، جو ہم لیکچرز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کیا وہ آپ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے، کتنی جو ہے وہ آپ لوگوں کی لرننگ ہو رہی ہے یا لرننگ آپ کی بالکل ہی رک گئی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ لوگ کائنڈلی پیپر اپنے کیا کریں، اسائنمنٹ جو ملتی ہیں وہ بھی کیا کریں، ان کو آپ بالکل لائٹ نہ لیں کہ کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ جب اوپن ہوں گے کالجز وغیرہ تو ہمیں دوبارہ سے کروا دیا جائے گا یہ سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، پہلے ایسا اس لیے ہوا تھا کہ ٹائم کافی تھا ہمارے پاس، کیونکہ مارچ اکتوبر میں اوپن ہو گئے تھے کالجز وغیرہ، ہمارے پاس ٹائم تھا لیکن پھر بھی کم تھا. پھر آپ کا جو کورس تھا وہ تھوڑا شارٹ سمارٹ سلیبس آ گیا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ لوگوں کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا، اسپیشلی یہ جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کا تو کورس آپ کو پتہ ہے کم ہوا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو دوبارہ سارا کورس ہی کور کرنا ہے اور اس کو تیار بھی کرنا ہے. تو یہ آپ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، جو بچے اٹیمپٹ نہیں کر رہے، پیپر نہیں بھیج رہے، اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے گڈ، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ ان کی توقعات سے بھی بہت زیادہ اچھا آئے گا. تو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم خواص دیکھیں گے انشاءاللہ رہنمائی کے. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.